کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور کتبہ والے ہماری نشانیوں والے عجیب چیز تھے جو 300 سال تک سلا دیے گئے؟ تم تو روز اسی حالت سے گزارے جاتے ہو۔ پھر ہم نے کئی سال تک غار میں ان کے کان بند کر دیے۔ اوہ، سو گیا تھا۔ تم کیا بول رہے تھے؟ مجھے آواز نہیں آئی تھی۔ دوبارہ بولو۔ اور دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے، اوہ اٹھو، بات سنو غور سے، سنو، تم سن ہی نہیں رہے ہو۔ جاؤ تم پہلے نیند پوری کر لو، تمہیں تو آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ نیند تب آتی ہے جب آنکھیں بند ہو رہی ہوں، اور آنکھوں سے تو نیند کا تعلق ہی نہیں۔ جب کوئی یہاں ہپناٹائز کرتا ہے کسی آدمی کو تو وہ اسے کسی پاسٹ کے زمانے میں لے جاتا ہے، اس کی یادداشت کے واقعات میں سے۔ اور جب اللہ ہپناٹائز کرتا ہے اور نیند چھانے لگتی ہے تو بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ سوتے میں اللہ روحیں قبض کر لیتا ہے۔ ہپناٹائز کرنے والے یہاں آدمی کو ہپناٹائز کرتے ہیں اور اسے اس کے پرانے وقت میں کسی واقعے میں لے کر جاتے ہیں، پاسٹ میں، کسی گزرے ہوئے وقت میں۔ اور جب اللہ پاک ہپناٹائز کرتے ہیں تو انسان کو اس وقت میں لے جاتے ہیں جہاں انسان اصل میں ہے۔ روح کو اللہ قبض کر لیتے ہیں، روحیں جہاں اصل میں ہے۔ نیند کیسے آتی ہے؟ جب کان بند ہونے لگے۔ اور جاگ کیسے آتی ہے؟ جب آوازیں بلند ہونے لگیں۔ انسان جب سوتا ہے تو کان بند ہونے لگتے ہیں، ارد گرد کے ماحول سے واقفیت کم ہونے لگتی ہے۔ جب یہ کیفیت انسان پہ چھا رہی ہوتی ہے تو کوئی آس پاس والا جتنا بھی بولے، انسان نیند کی حالت میں جا رہا ہوتا ہے۔ نیند کی حالت میں قوت سماعت کو آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا ہوتا ہے اور آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں۔ کوئی اچانک زور سے بولے تو ایک دم سر جھٹکے کھاتا ہے، اور دوسرا بول رہا ہوتا ہے کہ تم کیا بات ہے، میری بات نہیں غور سے سن رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ میں بولی جا رہا ہوں اور تم سن نہیں رہے ہو۔ اور دوسرا کہتا ہے نیند آ رہی ہے،
بس ذرا اونگ آ گئی تھی، نیند آ گئی تھی۔ ہاں تم کیا کہہ رہے تھے؟ تو نیند کیسے آتی ہے؟ جب قوت سماعت کی جو ہوتی ہے سننے کی طاقت، اس کو بیک سائڈ پہ مطلب لے کے جایا جائے۔ آواز جس طرح ہوتا ہے نا ہمارے، جیسے فرض کریے ڈیک ہیں، اسپیکرز، ان کی والیوم اگر بڑھا دی جائے، فل اونچی آواز آ رہی ہے، اور پھر اسی والیوم کو، جس کا سوئچ ہوتا ہے والیوم کا، اس کو بیک کرتے 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 آواز کو ہلکا 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 کر کے بالکل پیچھے کیوں لے جایا جائے، تو یہ جو سننے کی سینس ہے، اس میں جو طاقت ہے، نیند کی حالت میں اس طاقت کو پیچھے کی طرف، یعنی بالکل اس فریکوینسی پہ لا کے زیرو پہ جب لایا جاتا ہے نا، انسان سو جاتا ہے۔ اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے یا جس بھی وقت آنکھ کھلتی ہے، تو سب سے پہلے یہی فریکوینسی، یعنی اسی سوئچ کو جو نیند کا ہے، جو والیوم کا ہے، سننے کا ہے، اس کو پھر دوبارہ سے بڑھایا جاتا ہے۔ آوازیں آنے لگ پڑتی ہیں، اور آوازیں آتی ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ مراقبہ کرنے والوں کو جو حالت چاہیے ہوتی ہے کہ نہ وہ نیند میں ہوں اور نہ جاگ رہے ہوں، لیکن وہ ایک اس کے درمیانی ایک سٹیج پہ ہوں، جہاں مطلب نہ انسان نیند میں ہو اور نہ ہی خواب کی حالت میں ہو، لیکن کسی اور حالت میں ہو۔ تو اس کے لیے بہت جلد کامیابی حاصل کرنے کے لیے، فوراً کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہی ہے کہ کانوں کو باہر کی آوازوں سے بند کر دیا جائے۔ مراقبہ کرنے کا وقت وہ ہو جب دنیا سو رہی ہو، تو اثرات بڑی جلدی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ کانوں کو بند کر دو گے تو مراقبے کے اثرات جلدی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جو بھی مراقبہ کرتا ہے آپ میں سے اور کہتا ہے کہ میرا دماغ اس طرف نہیں رہتا، یہ کام کرو، کام بن جائے گا۔ جس کو بھی شکایت ہے کہ خیالوں پہ قابو نہیں آتا، فوکس نہیں رکتا ایک جگہ پہ، بس یہی کام کرو کہ کانوں میں پڑنے والی آوازیں، بس ان کو اس وقت سننے سے بند کر دیا جائے جب مراقبے کی حالت میں ہو، جب مراقبے میں جا رہے ہو، کوئی مشق کرنے لگو تو یہ کام کرنا۔ فوری طور پہ اس حالت میں چلے جاؤ گے جو نہ نیند میں ہوگی اور نہ جاگنے میں ہوگی۔ جسم جاگ رہا ہوگا اور ذہن سو رہا ہوگا، تو کچھ اور ہی رنگ بنیں گے، نظر آئیں گے۔ اللہ کی یاد کے رنگ، فی امان اللہ۔